السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کروڑوی اسلامی اسٹوڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب مسلمان بھائیوں کی محبتوں کا شکریہ کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ویسے تو آپ ماشاءاللہ مولانا عمر فاروق کروڑوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو سننے کے عادی ہیں۔ ان کا انداز، ان کا بیان وہ وہی بخوبی کر سکتے ہیں۔ آج وہ کچھ علالت کے باعث انہوں نے مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ان پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے اور انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین، یہ طالب علم اور آدھے گھنٹے کی ملاقات اس حوالے سے بات کرنا چاہے گا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آج 31 دسمبر ہے، 2021 کا یہ آخری دن ہے جو اختتام چند لمحوں کے بعد اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انگریزی سال ہے، انگریزی سال جو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر تک جاتا ہے۔ اسلامی سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالقعدہ ذوالحجہ وہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ جو تقسیم کی گئی ہے کہ انگریزی سال اور اسلامی سال، یہ تقسیم اس طرح نہیں ہے۔ اصل تقسیم اس طرح ہے، شمسی سال اور قمری سال، یعنی چاند کے حساب سے سال کا حساب لگایا جاتا ہے اور سورج کے مطابق مہینوں کو، دنوں کو طے کیا جاتا ہے۔ انگریز کے نام پہ ہم نے یہ جو نام سال مقرر کر دیا، یہ انگریزی مہینے ہیں۔ انگریز کے اندر اتنی طاقت ہمت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ مہینوں کو مرتب کر سکے۔ اصل کے اندر یہ جو سال ہے اسے عیسوی سال کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ منسوب ہے، تو اس کے لیل و نہار سورج کے ساتھ منسلک ہے۔ جس طرح سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس حساب سے سال کو مرتب کیا گیا، اس حساب سے دنوں کو ترتیب دیا گیا۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ کئی مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن یہ جو قمری حساب ہے جسے اسلامی مہینہ کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے، آپ علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو چونکہ وہ بھی سال ہمارا ہے، عیسوی سال بھی ہمارا ہے اور قمری سال بھی ہمارا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے امام ہے، اس لیے ہم قمری سال کو تسلیم کرتے ہیں، 1 محرم الحرام سے لے کے ذوالحجہ تک۔ تو بہر کیف آج ہمارے اندر یہ مشہور ہے، رائج ہے کہ یہ انگریزی مہینے چلتے ہیں، یہ اس حساب سے ہم اپنے شب و روز کو گزارتے ہیں، لیل و نہار اسی حساب سے ہمارے گزرتے ہیں۔ ہمارے دفاتر میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اسی حساب سے سال کو مرتب کیا جاتا ہے اور سال بھر کا نصاب ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے حوالے کروں گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین، یہ سال گزرنے والا ہے، انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آج ہم نئے سال کے افتتاح پہ سیلیبریشن کا اہتمام کرتے ہیں، ہم تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، ہم پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ حقیقت کے اندر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اس بات کا انتظام اہتمام کرنا چاہیے
کہ ہماری زندگی سے، ہماری دیوار حیات سے ایک اینٹ گر چکی ہے، ہمارا زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، ہم اپنی آخرت کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو زندگی کے اندر ہمیں اپنے سال کو مبارک کیسے بنانا چاہیے، اپنے دنوں کو، اپنے لیل و نہار کو صحیح کیسے بنانا چاہیے، اس لحاظ سے انسان کو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنے آپ پر، اپنی عادات پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے زندگی دینے کا مقصد یہی تھا کہ انسان میری عبادت کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اللہ کے سامنے جھکے، اوروں سے منہ کو موڑ کے اللہ کے ساتھ ناطہ جوڑ لے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہی تھا۔ تو تزکیہ نفس انسان دو طرح سے کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرے، ایک تزکیہ کی 2 قسمیں، اس طرح سمجھے، تزکیہ کی 2 قسمیں، ایک یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرے، دوسرا یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں کو چھوڑتا جائے، برائیوں کو ترک کرتا جائے، برائیوں سے پرہیز کرتا جائے، اپنے آپ کو صرف نیکیوں کے لیے خاص کر لے، ہر ممکن کوشش کرے نیکی کرے۔ تو اگر ہم نیکی کے اعمال کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے لیے کامیابیاں ہوں گی، ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخلہ ہوگا، وہ زندگی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اور اس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ وذالک جزاء من تزکا، جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کر دیا، اور نامراد ہو گیا وہ بندہ، برباد ہو گیا وہ بندہ، وہ گھاٹے میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کی، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچانے کی کوشش نہ کی، وہ بندہ نامراد ہو گیا۔ اور اگر انسان اپنا تزکیہ نفس کرنے میں ناکام ہو جائے، تزکیہ نفس نہ کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم یوم القیامۃ ولہم عذاب علیم۔ جو بندہ تزکیہ نفس نہیں کرتا، جو بندہ برے اعمال کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، فرمایا یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ چند ٹکڑوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، چند ٹکڑوں کے عوض اپنے آپ کو برائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ رب العزت ان لوگوں کو پاک صاف نہیں کرے گا گناہوں سے، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جو سال گزر گیا ہمارا، آئیے آج ہم اپنے گزرے ہوئے سال کا احتساب کریں کہ کیا میں نے اس سال میں نیک عمل کرنے کی کوشش کی ہے، کیا میں نے نمازیں پڑھنے کی کوشش کی ہے، کیا میں نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، کیا میں نے عزیز و اقربا سے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی، آئیے آج اپنا محاسبہ کریں، آج اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے سامنے اپنی آخرت کو رکھتے ہوئے کہ آئندہ سال آنے والا میں نمازی بھی بنوں گا، اور میں نے اگر روزے نہیں رکھے میں روزے بھی رکھوں گا، میں والدین کی خدمت بھی کروں گا، میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے فریضے کو سر انجام بھی دوں گا۔ اگر ہم اس بات کا عہد کریں گے تو پھر تو ہماری زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ اگر ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے، تزکیہ نفس نہیں کریں گے،
اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو اللہ کی قسم یہ سال گزر گیا، اس جیسے ہزاروں سال بھی گزر جائیں، سارے کے سارا خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان اپنی بربادی کی طرف جائے گا اگر اپنا تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اپنا محاسبہ نہیں کرے گا تو وہ جہنم کی راہ پہ جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر جو قابل توجہ اور قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کی قدر کرے۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے، اتفاق اور اتحاد ہے، کسی بھی گروہ، کسی بھی مسلک، مسلمان، عیسائی، کافر، کسی کا اس بات پر اختلاف نہیں ہے کہ موت ایک دن سب کو آنی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر زیادہ ایمان ہے، ہم نے مر جانا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، دنیا فانی چیز ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا کی آسائشیں، یہ نعمتیں، یہ ہماری زندگیاں، یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اس بات کا علم اور ادراک ہونے کے باوجود ہم نیک عمل سے پیچھے رہ جائیں اور اللہ کے دین کو پسے پش ڈال دیں، بڑی تعجب خیز بات ہے، جب ہمیں پتہ اس بات کا کہ ہم نے مر جانا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اور یہ زندگی اس لیے کہ اس کے اندر نیک عمل کریں۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ دنیا کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو آپ کرنسی کے عوض خرید سکتے ہیں، سونے چاندی کے عوض خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر آپ پیسوں کے عوض، کرنسی کے عوض، آپ سونے چاندی کے عوض وقت کو خرید سکیں۔ وقت خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ گزر جائیں گے، یہ واپس پلٹ کر ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، کس لیے کہ ہم نیک عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر ہم اطاعت کریں گے، فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو بندے دنیا کے اندر زندگی اچھے طریقے سے بسر کر کے آئیں گے، اللہ رب العزت انہیں فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس وجہ سے کہ زندگی کے اندر تو نے میری بات کو مانا تھا۔ اور اگر اس کے برعکس ہم نیک عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ تمہارے پاس میرا قرآن نہیں پہنچا تھا، میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، اس کے باوجود تم میں سے ناتا توڑتا رہا، مجھ سے دور رہا، اس کے باوجود تو نے میرے فرامین کو پسے پش ڈال دیا، کیوں؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ کہیں گے جا تیرے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اگر ہم آج دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو بھول جائیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، آج اگر ہم نے اللہ کے ذکر کو بلا دیا، قرآن مجید نے بیان کیا ہے اللہ رب العزت کل اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن انسان جب اٹھے گا اندھا ہونے کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، انسان دہائیاں دے دے کے کہے گا ہائے مجھے کیا ہو گیا، اللہ میں تو دنیا میں ٹھیک تھا، دنیا میں میری نظر کام کرتی تھی، میں دیکھ سکتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ فرمائیں گے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ فرمائیں گے جس طرح تیرے پاس میرا قرآن آیا، میرے نبی آئے، صحابہ اکرام تیرے پاس پہنچے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، ائمہ و مجتہدین آئے، علماء آئے، تیرے پاس قرآن و حدیث آیا، تجھے پتہ تھا، اس کے باوجود تو مجھ سے ناطے توڑتا رہا، مجھ سے منہ کو موڑتا رہا۔ جس طرح تو نے دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کے کلام کو بلا دیا تھا، جا آج تیرے رب نے بھی تجھے بلا دیا۔ عزیز بھائیو، اگر اللہ رب العزت قیامت والے دن کہہ دیں جا مولوی عاصم تجھے نہیں میں جانتا، میں نے تجھے بلا دیا ہے، جا انسان میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، نظر رحمت سے نہ دیکھا، نہ کلام کیا، ہمارے پلے کیا بچے گا؟ اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دنیا جہاں میں زندگی بسر کرنے والوں، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی دو بہت بڑی نعمتیں موجود ہیں۔ جو بندہ ان نعمتوں کو پہچان لیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے انسان کی یہ جسمانی قوت ہے، اور دوسرے نمبر پر وقت ہے۔ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جو انسان ان نعمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن ربہ، آدم کا بیٹا اللہ رب العزت کے کٹہرے سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ اللہ پوچھیں گے بندے بتلا میں نے تجھے زندگی دی عن عمرہ فیما افناہ، میں نے تجھے زندگی جیسی دولت سے نوازا، تجھے میں نے زندگی دی، تو دنیا کے اندر گیا، تجھے میں نے یہ زندگی دی، اس زندگی کے کیا کر کے آیا ہے، زندگی کے اندر میرے ساتھ تو نے کیسا سلوک کیا، میری اطاعت کرنے کی کوشش کی یا نہ کی، میرے قرآن کی بات کو ماننے کی کوشش کی یا نہ کی، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو جانتے ہوئے بھی تو نے ان کو چھوڑ دیا، کس وجہ سے، کیوں، عن عمرہ فیما افناہ، بتا زندگی کے اندر کیا کر کے آیا۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا بتا زندگی کے اندر کیا کر کے آیا، کیا جواب ہمارے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ اس قدر نعمتیں اللہ کی، اس حساب سے ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے پھر بھی کم ہے، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ وان شبابہ فیما ابلا، اللہ پوچھیں گے بندے بتلا تیری جوانی، تیری زندگی کا ایک اہم حصہ جسے جوانی کہا جاتا ہے، تیری جوانی آئی، تو نے جوانی کے اندر میرے دین کا کیا کام کیا؟ جب تیری جوانی کا دور تھا میرا دین لٹ رہا تھا، تیری جوانی کا دور تھا میرا دین کٹ رہا تھا، تیری جوانی کا دور تھا دین والیاں، دین کو ماننے والیاں، تیریاں بہنیں، بہو، بیٹیاں، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا، ان کے سروں سے آنچلوں کو کھینچا جا رہا تھا۔ بتا تیری جوانی کس کام کی تھی؟ اگر وہ اسلام والیاں، اگر اسلام مظلوم تھا، ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت غیر محفوظ تھی، تیری جوانی کس کام کی تھی؟ بتا تو نے جوانی کے اندر کیا کیا میرے دین کے لیے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس یہ جواب ہے اللہ ہم نے ساری جوانی پب جی کھیلتے گزار دی، ہم نے ساری جوانی سوشل میڈیا کا سٹار بننے کے لیے گزار دی، ہم نے ساری جوانی ون ویلی کرتے ہوئے گزار دی۔ او میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کو کیا جواب دے گی؟ یہ جواب دے گا؟ ہمارے پاس اس جواب کے علاوہ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ آج ہماری زندگیاں صرف محض اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں، سارا دن موبائل دیکھ لیا، سارا دن لچے لفنگے دوستوں کے ساتھ گزار دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل کو یہ بندہ افسوس کرے گا، پچھتائے گا، کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے آج یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح اللہ رب العزت پوچھیں گے وعن علمہ فیما فعل، بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، تیرے پاس علم موجود تھا، کیا تو نے وہ علم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی؟ کیا تو نے خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ آج اگر ہم یہ جو باتیں سنتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو واعظ کرنا، لوگوں کو بتلانا علماء کا کام نہیں ہے، یہ ایک مخصوص شعبہ کر دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہر بندے کا فریضہ ہے، ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے کہ اگر ایک بات بھی اس بندے کو پتہ ہے قرآن اور حدیث کے متعلق وہ دوسرے لوگوں کو بتلائے، ہر بندے کا فرض ہے۔ اس کے متعلق ہر بندے سے سوال کیا جائے گا، صرف مولویوں سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ آپ کا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے نماز پڑھنے سے جنت جاتا ہے بندہ، روزے رکھنے سے اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے اور اطاعت کرنے سے جنت ملتی ہے، اگر آپ بھی کسی کو نماز پڑھنے کا نہیں کہتے تو آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا نماز نہ پڑھنے والے۔
یہ ہمارا فریضہ ہے. آج ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے بے شمار برائیوں نے ہمارے معاشرے میں جنم لے لی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے وعن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ. انسان تیرے پاس مال تھا، وہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے پوچھنا. حلال طریقے سے کمایا، یہ حرام طریقے سے کمایا؟ صرف چوری کر لینا وہ حرام طریقہ نہیں ہے. جو بندہ ڈاکہ ڈالے اس کا مال حرام کا ہے. صرف حرام طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ طریقہ حرام ہے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا. جن اوقات میں منع کیا مال کمانے سے، جس طریقے سے منع کیا، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اس وقت میں مال کمانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی حرام. اس کے متعلق اللہ رب العزت سے سوال کریں گے ہم سے. وفیم انفقہ، بتا تیرا ماہانہ گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپیہ تھا، جبکہ تیرا وظیفہ، تیری تنخواہ، تیری سیلری 1.5 لاکھ تھی. تو نے 1 لاکھ کو کھاتے ہوئے 50,000 اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے. وہ میں نے تجھے اس لیے دیا کہ لوگوں کے اندر تقسیم کر، غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال کر. اس لیے نہیں دیا کہ تو اپنے زندگی کے اندر سارا سرمایہ کر لے اور کل خالی ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے. یہ مال اس لیے، اگر آج ہمارے پاس مال کی فراوانی ہے، ہمارے پاس کثرت سے مال ہے، تو میرے بھائیوں اس کو خرچ کرنے کی عادت ڈالیے. اگر ہم مال خرچ کریں گے اللہ رب العزت مزید عطا کرے گا. کبھی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. اگر ہمارے پاس بہت زیادہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ مال ہے، اس کے اوپر ہاتھ کو مت بند کیجئے، لوگوں کے اندر تقسیم کریے، اللہ رب العزت برکتوں سے نواز دے گا. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن جسمہ فیما ابلا، تیرے جسم کے متعلق سوال کرے گا اللہ. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، تجھے میں نے بولنے کے لیے زبان دی تھی، چلنے کے لیے قدم دیے تھے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے. یہ میری نعمتیں، کیا ان نعمتوں کے ساتھ تو نے میرے دین کا کچھ کام کیا؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہم سے ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم سے پوچھا جائے گا بتا زندگی کے اندر کیا کر کے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ان سوالوں کے جواب آ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے، تو میرے محترم بھائیوں اپنے وقت کو صحیح طریقے سے غنیمت سمجھ کے اس کے اندر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. دن اور رات، شب و روز، یہ ایام تیرے اوپر گزرتے ہیں، تیرے اوپر گھوم رہے ہیں، یہ تیری زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی عمل کر لے، کل اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے. اگر ہم نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، ان کا خیال نہ کیا، تو کل اللہ رب العزت کے سامنے پشیمانی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اپنی جوانی کو، اس قوت کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. کل بڑھاپا آ جائے پھر انسان کے کاش میرے گھٹنوں میں دم خم ہوتا، میں اٹھ کے اللہ کے ہاں قیام کرتا. پھر وہ کاش کسی کام نہیں آنا. گزری جوانی ہاتھ نہیں آنے والی، گزرا وقت ہاتھ نہیں آنے والا. پھر انسان کہے گا کاش میرے پاس آج قوت ہوتی، میں اللہ کے دین کا کام کرنے کی ہمت رکھتا. اسی طرح فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. انسان جب بیمار ہو جائے پھر لاچار ہو جاتا ہے، پھر کسی کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے. جب انسان صحت مند ہو تو وہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنے مشغولیت سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو. ان چیزوں کو غنیمت سمجھو اور اللہ رب العزت کی عبادات کر لو تاکہ کل کو کسی بھی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت. کر لو جو کرنا ہے
کہ تھوڑی ہے مہلت، کر لو جو کرنا ہے کہ تھوڑی ہے مہلت۔ میرے محترم بھائیو، یہ زندگی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آج اگر ہم اس زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اپنے لیل و نہار کا استعمال صحیح کریں گے، کل کو اللہ رب العزت کی جنت کے ہم وارث ہوں گے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو برے طریقے سے استعمال کیا، ہم نے اس کے اندر نیک اعمال کی بجائے شیطان کے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ رب العزت کی جہنم ہمارے لیے ہوگی جو کبھی نہ برنے والی ہے۔ اللہ رب العزت جہنم کے اندر انسان کو پھینکیں گے، وہ اس کے باوجود یہ کہے گی یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انسانوں کو پھینکتے جائیں گے، پتھروں کو، جنوں کو پھینکتے جائیں گے، وہ پھر بھی کہے گی کوئی اور چیز ہے۔ جہنم یہ کہے گی اللہ سے اللہ کچھ اور ہے، پھر اللہ رب العزت اپنا بایاں پاؤں اس جہنم کے اندر رکھیں گے، پھر وہ کہے گی میں اب بھر گئی۔ ڈرے اس جہنم سے جس کے 70,000 اس کو اللہ رب العزت نے لگامیں ڈالی ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اس صحت کی قدر کیجئے۔ جو انسان چل پھر رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار ہمارے اوپر نعمتیں ہیں۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے نعمتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، ایک نعمت وہ ہوتی ہے جس کا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فلاں نعمت میرے اوپر ہے۔ وَنِعْمَةٌ مُنْتَظِرَةٌ يَرْجُو بِهَا، ایک نعمت وہ ہوتی ہے جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن انسان اس کی تمنا کرتا ہے اللہ کاش مجھے وہ چیز دے دے، اللہ کاش میری زندگی ایسے کر دے۔ اور ایک نعمت وہ ہوتی ہے وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، ایک نعمت وہ ہے جو انسان کے اوپر ہے لیکن انسان کو اس نعمت کا ادراک اور علم نہیں ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے، اسی طرح سے صحت ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے اوپر ہے لیکن انسان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیو، اس صحت کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے اس لیے کہ ہم نیک عمل کر لیں، نیک عمل کر کے اللہ کو خوش کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اسی طرح سے سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے سال کے آغاز میں اپنے سال کو مرتب کریں، اپنے نظام کو ترتیب کریں، پورے سال کا شیڈول بنائیں کہ اگر ہم نے سابقہ سال ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ہمارے اندر کمیاں تھیں، ہم نے نیک اعمال سے پیچھے رہے ہیں، آئندہ سال ہم نیک عمل کریں گے، آئندہ سال ہم نمازی بنیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ 2022 جو شروع ہونے والا ہے، مجھے بتلائیں کہ کیا آپ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 2021 میں ہم نمازی نہیں تھے، 2022 میں ہم نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ ایسے بندے ہیں؟ اور 2022 کو نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ اگر ہم پچھلے سالوں کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے، آئیے اس سال اس بات کا تہیہ کریے، ہم روزے رکھیں گے، ہم نیکی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ہم والدین کی خدمت کریں گے، ہم عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات کو استوار کریں گے، ہم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ڈھانچے کے اندر اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ایسا رہا، ہم نے اپنے آئندہ سال کی اس طرح سے ترتیب دی اور اس کو پہچاننے کی کوشش کی، پھر تو ہمارے لیے آئندہ سال خوشی کا باعث ہے۔ اگر ہم نے ایسی ترتیب نہ دی تو پھر مجھے بتلائیے خوشی کس بات کی، سیلیبریشن کس بات کی، ہم تقریبات کس بات کے لیے ان کا اہتمام کرتے ہیں؟ کہ کیا ہماری زندگی کے اندر سے ایک اینٹ اور گر گئی، ایک سال اور گر گیا، ہم اپنی آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے انجام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے کٹہرے کے لیے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی پھر تو ہمارے لیے خوشی ہے۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کرتے، ہمارا سارا دن برائیوں میں نکل جاتا ہے، قدم قدم پہ برائیاں کرتے ہیں، پھر کسی بات کی بھی خوشی کرنے کی ضرورت نہیں، پھر ہمارا انجام برا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اپنی آخرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کو فرمایا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ زندگی اس طرح بسر کر
جیسے ایک مسافر بسر کرتا ہے۔ مثلا آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں، ہم میں سے کسی بندے نے پنڈی جانا ہے، اب پنڈی جانے کے لیے رستے میں وزیر آباد آئے گا، گجرات آئے گا، لالا موسیٰ کھاریاں آئے گا، دیگر کئی علاقے آئیں گے۔ اگر ہم نے سٹے کیا لالا موسیٰ کھاریاں میں، وہ چند منٹ کا سٹے، چند گھنٹوں کا سٹے، کیا ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ چند گھنٹوں کے لیے وہاں پر اپنا گھر بنائے؟ نہیں پسند کرے گا۔ چند گھنٹوں کے لیے اپنی کوٹھی بنائے؟ نہیں پسند کرے گا۔ چند گھنٹوں کے لیے ایک مرلہ زمین خریدے اور اس کے اوپر مکان بنائے، کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی کا سفر آخرت کے سفر کے لحاظ سے صرف ایک اتنا سا، یہ چند منٹ ہے۔ اخروی زندگی کے لحاظ سے زندگی، یہ دنیاوی زندگی چند منٹ ہے۔ آج ہم نے یہاں پکے پکے ڈیرے جما لیے، ہمارا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، ہمارا دنیا کے کاموں سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ چھوڑیے ان سب کاموں کو، ہماری آخرت جنت ہے انشاءاللہ، ہماری منزل جنت ہے انشاءاللہ۔ وہ کب ملے گی؟ جب ہم دنیا کے اندر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم دنیا کو اچھے طریقے سے بسر کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا سے ناطہ توڑ کر اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے، قیام اللیل نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر پہ میں یہی کہوں گا، کہتے ہیں نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دل بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسوں کو؟ بدلنا ہے تو دل بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسوں کو؟ مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا۔ وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی غاصب، وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی غاصب۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ میرے محترم بھائیوں، آئیے اپنے آئندہ سال کے لیے، اپنی جنت کے لیے